بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين رب لم يزل نے قرآن کریم میں یہ آیت مبارکہ نازل کر کے بتا دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ پہ نبوت کی مہر لگ گئی، اب آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو عاش ابراہیم لکان نبیا، کہ اگر میرا لخت جگر حضرت ابراہیم بن محمد، اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ بیٹے زندہ ہوتے تو یہ نبی ہوتے۔ اللہ رب العزت نے انہیں اس دنیا فانی سے بچپن میں ہی اپنے پاس بلا کے یہ بتا دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پہ یوں ارشاد فرمایا لو کان بعد النبی لکان عمر ابن خطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح الفاظ فرما کے یہ بتا دیا کہ اگر کسی میں اوصاف بھی پائے جائیں نبوت کے لیکن پھر بھی وہ نبی نہیں ہو سکتا، اگر ہو سکتا ہوتا تو یہ عمر ابن خطاب ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے۔ قرآن کریم اس بات کو کہہ رہا ہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وما ینطق عن الہوا، کہ جو بولتے ہیں تو رب کی بولی بولتے ہیں، آپ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 کذاب ہوں گے۔ اللہ اکبر کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کذاب کا لفظ بولا کہ یہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں، اور وہ جھوٹے کون سے ہیں کہ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، اب جو نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ لعنتی ہو سکتا ہے، خبیث ہو سکتا ہے، لیکن نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا۔ پھر اس کے بعد یہ جب دور چلتے گئے، فتنے فساد پیدا ہوتے گئے، تو ان میں ایک گندا فتنہ مرزا قادیانی اس کا بھی نکل آیا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اپنے آپ کو نبی مانتا تھا، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے ذہنوں کے اوپر، جن کی آنکھوں کے اوپر پٹیاں بن چکی ہیں، گمراہی کی راہ کی طرف چل پڑے ہیں، اس نے اس کو نعوذ باللہ معاذ اللہ من ذالک نبی ماننا شروع کر دیا۔ تو اس کے لیے کسی پنجابی نے بڑا خوبصورت لکھا تھا کہ اوے عقل دیا انیا دس سے صحیح کدی کوئی کانا بھی نبی ہوئے، اوے عقل دیا انیا دس سے صحیح کدی کوئی کانا بھی نبی ہوئے، دعویٰ کردہ نبوت دا تے نام غلام احمد، دعویٰ کردہ نبوت دا تے نام غلام احمد، اوے دس سے صحیح مینو ملا کدی کوئی غلام ہی نبی ہوئے۔ یہ کانا آ کے نبوت کا دعویٰ کرے اور یہ نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی اٹھے، آپ نے پھر اس کا رد کیا، آپ فرماتے ہیں قادیانی کافر ہے، اور جو اس کو مانے وہ بھی کافر ہے، اور جو اس کے ماننے والے کے کفر کے اندر شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اس قدر آپ نے فتویٰ دیا، اور بڑا ہی حسین فتویٰ دیا آپ نے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح دور چلتا رہا، اللہ رب العزت نے ہمیں اس پاکستان جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ پھر اس پاکستان کے اندر 1974 میں شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ، اللہ رب العزت آپ کے مزار پر انوار پہ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور آپ کے ساتھ جن لوگوں نے ساتھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اپنی رحمتوں میں سمیٹے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ختم نبوت پہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تحفظ ختم نبوت کے لیے ہر وقت کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ امام احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے 30 جون 1974 کو ان قادیانیوں کے خلاف مقدمہ درج کیا کہ قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، اور آپ تو ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسے علم سے نوازا ہوا تھا، ایسے علم سے نوازا ہوا تھا
کہ آپ نے جب بھی قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ کیا آپ نے انہیں شکست دی اور اللہ رب العزت نے آپ کو فتح نصرت سے نوازا۔ 7 ستمبر 1974 کو الشاہ امام احمد نورانی صدیقی اور آپ کے ساتھ جتنے علماء نے کاوشیں کی، کوششیں کی، اللہ رب العزت نے سب کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا اور اللہ رب العزت نے آپ کو فتح یابی عطا فرمائی، اور 7 ستمبر 1974 کو یہ قانون پاکستان کے اندر پاس ہو گیا کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، قادیانی کھلم کھلی آزان نہیں دے سکتے، اور قادیانی کو کافر قرار دیا گیا۔ قادیانی کافر تھا، کافر ہے اور کافر رہے گا۔ اللہ رب العزت ان علماء کی بدولت ہمیں بھی تحفظ ختم نبوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔